عنوان گفتگو قرآن اور امامت۔ تیسرا سال ہے اور یہ دوسرا سال کے سلسلے قرآن اور امامت پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور سال گزشتہ بھی اسی آیے کے ذیل میں قرآن اور امامت کے عنوان پر کچھ معروضات تذکیر تھی، لیکن موضوع کامل نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے پچھلے سال ہی کہہ دیا تھا کہ اگلے سال کی اسی آیے کے ذیل میں قرآن اور امامت پر گفتگو ہو۔ اور اگر آپ کی محبتیں، آپ کی ولایت اور آپ کا عقیدہ امامت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلسلے کو بڑھایا اور کامل ہو گیا تو اسی سال ختم کر دوں گا، ورنہ آئندہ سال پھر اسی آیے کے ذیل میں قرآن اور امامت پر گفتگو ہو۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے اس موضوع کو جو سمیٹ لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سال بھی کامل ہوگا، کیونکہ جو میں اپنے ذہن میں چیزیں لے کر آیا ہوں وہ اتنی وسیع ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اس کو جلد از جلد بند کروں۔ کیونکہ ابھی تو فقط یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں امامت کا ذکر کیا گیا تھا اور پیغمبر کی حدیث جس کے کچھ نکات اور کرنے ہیں کہ پیغمبر نے جاتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر ایک حدیث نقل کی، بیان کی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب اس کو گفتگو نہیں کرنی، آج پہلی مجلس ایسا یقیناً ہم جانتے ہیں مجھے کہ تیسرا سال ہے کہ پہلی مجلس میری ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، اور انہیں کی گفتگو کی جاتی ہے امام حسین کے متعلق، اور جو ہے آئندہ دن سے یعنی دوسرے دن سے اپنے موضوع کی طرف میں آؤں گا۔ لیکن پیغمبر جو یہ فرما کے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے۔ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے آ کے مل لے حوض کوثر پر۔ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اب لوگوں نے، توجہ کیجیے گا، لوگوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈال دیں۔ لوگوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈال لیں۔ طریقہ یہ کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اہل بیت ہماری طرح ہے، ان کا سر اگر تن سے جدا کر دو تو سر بولے گا نہیں، دھڑ میں کچھ کرامت دکھائی نہیں دے گی۔ سر کو تن سے جدا کر دیا، لیکن حسین ابن علی نے نوکے نیزے پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ سر کو تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ سلامت رکھیے آپ کو۔ کوشش یہ کی کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، بس قرآن اور علم جدا ہو جائے، لیکن نہیں، حسین نے نوکے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو نہیں، ظاہراً ہمیں تم جدا کر رہے ہو سر کو ہمارے بدن سے، لیکن قرآن اور اہل بیت کا جو رشتہ ہے پیغمبر فرما کے گئے ہیں۔ اور یہ ایسی حدیث ہے، حدیث ثقلین، کہ فقط شیعوں نے نہیں اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس کے متعلق۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو حدیث متواترات میں سے کہا جاتا ہے، اور حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چند حدیث ہمارے پاس ہے جن کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک حدیث ثقلین ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 راوی اس حدیث کو ذکر کر دیں تو یہ متواتر ہے۔ ہم
ہم کہتے ہیں کہ نہیں 5 نہیں 10 کم از کم ذکر کریں تو وہ حدیث متواتر ہے. تو ادھر تو کئی علماء نے آج تک کے دور میں حدیث ثقلین کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن بعد نے یہ اختلاف اس میں ظاہر کر دیا قرآن اور سنت کو. لیکن اکثر نے جو نقل کیا ہے وہ یہ قرآن اور اہل بیت. تو عزیزان کرام یہ رشتہ ایسا ہے قرآن اور اہل بیت کا کہ جو جدا نہیں ہونے والا، ورنہ پیغمبر کی حدیث باطل اور لغو ہو جائے گی کہ اگر قرآن اور اہل بیت میں جدائی آ جائے. لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں آ سکتی اور نہ آئے گی قیامت تک، کیونکہ رسول کی زبان سے جو جملہ نکل گیا اب وہ قیامت تک سونے پہ کی طرح ایک لکیر بن کے رہے گی کہ ان میں جدائی نہیں ہو سکتی. اور جدائی کیسے بھی ہو، کیسے ممکن ہو؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے. ہدی للناس ہدی للمتقین. مختلف جگہ پر قرآن نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. تو جب قرآن ہادی ہے تو اب جو قرآن کا شکل ہے، جو قرآن کے ساتھ رکھا گیا ہے، اس کو بھی ہادی ہونا چاہیے، اس کو بھی ہادی ہونا چاہیے. قرآن ہدایت ہدی للناس ہدی للمتقین. ان الحسین مصباح الہدی. توجہ کیجیے گا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات اور نجات کا ذریعہ ہے. قرآن ہادی، حسین چراغ ہدایت ہے. قرآن ما ہوا شفاء و رحمہ. قرآن وہ کتاب ہے جس میں شفا بھی ہے، جس میں رحمت بھی ہے. تربت الشفاء فی تربت الحسین. پروردگار عالم نے حسین کی تربت میں شفا رکھی ہے. قرآن ہادی، حسین چراغ ہدایت. قرآن شفا، حسین کی تربت میں پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے. کل وقت علموتا، توجہ کرنا، کل وقت علموتا. اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جاتی ہیں. یہ تو قرآن ہے جو اب ہم سیکھ لے. قرآن ہے جو قرآن کا ساتھی ہے. ایک سکل اکبر ہے، ایک سکل اصغر ہے. ایک قرآن ہے، سادے الفاظ میں کہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. اب جب دونوں مساوی ہیں تو جو صفات قرآن میں پائی جاتی ہیں وہی صفات اہل بیت میں بھی ہونی چاہیے. قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت میں متزندہ ہو جائے. یہ تو قرآن ہے. اب جو سیکھ لے قرآن آنے والا آتا ہے مولا حسین کے پاس رو رہا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ایک خزانہ چھپا کے چلی گئی ہے، لیکن بتا کے نہیں گے کہ خزانہ ہے کہاں. قرآن کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جاتی ہیں. تو اب حسین کو بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اہل بیت کو بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مردوں سے باتیں کر سکیں. قرآن کے ذریعے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اہل بیت بھی ایسے ہو کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیں. مولا حسین نے کہا کہ چلو. ماں کے پاس آئے اور کہا ہے کہ مومنہ اٹھ، خدا تجھ پر رحمت نازل کر. تو جو اپنا خزانہ چھپا کے گئی ہے بتا کے رکھا کہاں ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر. یہ کہنا تھا. وہ قرآن صامت ہے تو یہ قرآن ناطق ہے. جہاں قرآن صامت کی ایک آیت ہے، ایک حصہ ہے کل مبیح الموتا کہ اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہے، تو یہ بھی قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے. حسین قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے. کہا اٹھ، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، بچے کر اس بچے کو. بولا تو اٹھی مومنہ اور کہا مولا میں نے جو اپنا خزانہ چھپایا فلاں جگہ پر ہے، اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ آپ کے لیے ہے، 2 حصے اس بیٹے کے لیے ہے اس شرط پر
کہ یہ اگر آپ کا ماننے والا ہے، اگر یہ آپ کا ماننے والا ہے تو دو حصے اس کے ہیں، ایک حصہ آپ کا ہے، اگر یہ آپ کا ماننے والا نہیں ہے تو سارا حصہ آپ کا۔ اور یہ وصیت کر کس کو گئی؟ تو عزیزان گرامی بس جہاں قرآن ثابت کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں، اسی طریقے سے قرآن ناطق بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ دروازہ حسین وہ دروازہ ہے کہ جو بہت وسیع ہے، جو بہت قریب ہے، جس میں سے ہر انسان جلدی سے گزر سکتا ہے، بہت جلدی سے گزر سکتا ہے۔ یہ جو محرم الحرام آتے ہیں نا، یہ ایام اعزاز جو آتے ہیں، در حقیقت ہر سال ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کہ گناہگار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کے دروازے پر آئے ہیں، ایک آنسو اگر قطرہ، روایات عزیز یہاں پر بہت مختلف ہیں، کہیں پر ملتا ہے کہ مچھر کے بال کے برابر، کہیں ملتا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر، اگر ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل جائے یہ انسان کی بخشش کرے۔ یہ خطیب قوم کے مشہور و معروف خطیب جو محرم الحرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی صابرین کا دروازہ ہے، کوئی مجاہدین کا دروازہ ہے، کوئی شاکرین کا دروازہ ہے، کوئی رضا کا دروازہ ہے۔ تو گفتگو کرتے کرتے انہوں نے مجاہدین پر گفتگو کی کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور جو اگر مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے اور جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تمام صفات اس نے بیان کی۔ تو مجلس کے بعد ایک جوان آیا اور کہا کہ آقا صاحب، آپ جو جنت کے دروازوں کی گفتگو کر رہے ہیں بہت اچھی ہے، آپ کے دلیلیں بہت محکم ہے، متین ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار کہ باب صابرین، باب المجاہدین، باب الرضا یہ بہت اچھے ہیں، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کوئی ایسا ایک دروازہ بتائیے ہم چلے جائیں۔ ہم جیسوں کے لیے بھی کوئی دروازہ بتائیے تو بہت بلند چیزیں ہیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کوئی ایسا دروازہ بتائیے ہم جلدی سے گزر جائیں۔ سالے نے سوچا کون سا دروازہ بتاؤں جوان کہ جلدی سے جنت میں چلا جائے، گناہگار ہے۔ کہنے کہ میں نے جوان کو کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے 1-2 دن کی مہلت دو تاکہ میں سوچوں کہ تمہارے لیے کوئی دروازہ ڈھونڈوں کہ جس میں تم جلدی سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں رات اپنے بستر پہ سونے کے لیے لیٹا، سوچتا رہا کہ کون سا دروازہ اس کو بتاؤں، تو فوراً مجھے یاد آیا کہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے سفینۃ البحار، اس میں کلمہ بے کے ضمن میں شیخ عباس قمی نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے، میں وہ روایت بچے کو بیان کر دیتا ہوں، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور یہ جلدی سے جو اس میں چلا جائے۔ کہا کہ جب میں نے وہ باب کھولا، سفینۃ البحار اٹھائی، اس میں ایک دروازہ مجھے دکھائی دیا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الحسین کہتے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الحسین کہتے ہیں۔ اس دروازے کی خاصیت یہ ہے، تو ایک تو وہ بہت ہی عریض ہے، چوڑا ہے، اور دوسری خاصیت اس دروازے کی یہ ہے کہ جو اس دروازے پہ آتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، آتا ہے جلدی سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں دلیل عرض کرتا چلوں، آیت اللہ مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے جو خواب میں یہ دیکھا کہ جنت میں لوگ جانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، سب ہے جس کو علماء مجتہدین سب کھڑے، میں بھی اس میں لائن میں کھڑا تھا، لیکن ایک دروازہ میں نے دیکھا کہ جس میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن جس لائن میں کھڑا ہوں وہ سارے مجتہدین ہیں، سارے علماء کرام ہیں، اور جو ہے امام صادق ان سے حساب لے رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ادھر تو بہت طولانی لائن ہے، مجتہد علماء کرام کھڑے ہیں، کیوں نہ اس دروازے سے میں بھی چلا جاؤں جہاں سے لوگ جلدی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اس لائن میں چلا گیا، اپنے لائن چھوڑ کر جیسے ہی میں اس دروازے پر پہنچا تو مجھے روک لیے، کہا جنت میں جانا، کہا کہ جو علماء اور مجتہدین کی ہے وہ دروازہ
کا ہے؟ کہ یہ وہ دروازہ ہے جس کو باب الحسین کہتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے جس کو باب الحسین کہتے ہیں. کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ ان کے لیے ہے جو حسین کے غم میں روتا ہے اور جو حسین کے مسائل پڑھتا ہے. ایت اللہ مرزا شرانی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہر شب جمعہ جب یہ خواب دیکھا ہر شب جمعہ اپنے گھر میں مجلس کرتا تھا اور میں خود مسائل پڑھتا تھا تاکہ اس جنت کے دروازے میں نکل آتا. تو احسان گرامی یہ حسین کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو گناہ گاروں کے لیے ہے. یہ ہر سال ماہ محرم الحرام میں ہم گریہ کر کے بتاتے ہیں اے مولا حسین ہم تیرے چاہنے والے ہیں. اور احسان گرامی آپ کی ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے سیدہ کے قلب کو آرام و سکون آ جائے. اچھا ٹھیک جاتا ہے وہ بی جو جس نے بہت گریہ کیا 18 سال عمر گزاری لیکن صحبت علیہ مسائل ان کے مسائل پڑے گریہ کرتی رہی لیکن اس کے دل کو سکون اور اطمینان نہیں آتا. کب آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی عزادار حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے. اگر کوئی عزادار حسین کے غم میں آنسو بہائے سیدہ کے دل کو اطمینان ہو سکتا ہے. تو یہ آج پہلے محرم الحرام کی مجلس اور یہ تجدید بیعت اور یہ انسان نے جو شیعہ ہے انہوں نے خصوصاً اپنا لباس سے حزن کو زیب تن کر لیا ہے اور جو فاخرہ لباس پر سوتا ہے. یہ حسین کا غم وہ غم ہے احسان گرامی کہ جس میں پچھلے سال میں غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے. اس مجلس میں آئمہ انبیاء تشریف لے کر آتے ہیں. تو عام مجلس نہیں ہے یہ. اس لیے پچھلے سال کہا تھا کہ اس مجلس میں آنے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان طاہر ہو. جب اس مجلس میں آؤ یا کہیں بھی مجلس میں جاؤ تو باوضو ہو کر جاؤ کیونکہ یہ عام جگہ نہیں ہے. جس طریقے سے حکم ہے کہ مسجد میں پاک و پاکیزہ ہو کے جاؤ اسی طریقے سے حسین کے غم میں آنے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ. کل محرم الحرام کا چاند آپ نے دیکھا سنا. اسی طریقے سے ایک شخص آج کے دن پہلی محرم کو امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کے مولا نے کہا کہ اے فرد تو کل رات کہاں تھے؟ کہا کہ مولا میں نے یہ سنا کہ محرم کا چاند دکھائی دیا ہے اور آپ کے ماننے والوں نے آپ کے چاہنے والوں نے مجلس قضا کا انعقاد کیا ہے مجلس قضا برپا کی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ آج پہلی غم کی رات ہے میں بھی مجلس میں چلا جاتا. بہار منوار کی روایت جلد نمبر 44 میں آپ نے لکھی. مولا کہتے ہیں کل تم کل رات مجلس میں گئے تھے؟ کہاں مولا آپ کی جج کی مجلس تھی اس مجلس میں گیا تھا. کہا یہ کل جب تم مجلس سے باہر نکل رہے تھے تم نے کسی شخص کو دیکھا کسی چیز کو دیکھا؟ کہاں وہ رات کی تاریخی تھی مجھے دکھائی نہیں دیا لیکن وہ شخص کون تھا یا وہ چیز کیا تھی میں نہیں پہچان سکا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز تھی. جیسے شوکت بھائی دور سے کھڑے ہوتے ہیں دوسرے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کو دیکھتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں اور دیگر افراد شمشاد بھائی وغیرہ دوسرے افراد آتے ہیں اور وہیں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جو ہے آنے کے اندر جو دعوت دیتے ہیں لیکن خود جو ہے وہ باہر کھڑے رہتے ہیں. مولا نے کہا کہ تم پہچانے نہیں وہ شخص کون تھا؟ تو نہیں مولا میں پہچانے نہیں وہ شخص کون تھا رات کی تاریخی تھی. مولا کہتے ہیں فضل جب وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی اور مجھے جب پتہ چلا کہ ہمارے شیعوں نے ہمارے لیے ہمارے جد کے لیے مجلس کا پروگرام رکھا ہے تو میں بھی مجلس میں آیا.
مولا آپ بھی آئے تھے؟ مولا آپ دکھائی تو نہیں دیے؟ کہ میں تجھ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تو نے دروازے پر جوتے کے قریب کسی کو دیکھا؟ تو نے کہا نہیں دیکھا. کہا اے فضل وہ میں ہی تھا امام صادق جو جوتوں کے قریب کھڑا ہوا. کہ مولا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا میں اندر آ رہا تھا لیکن میں نے صدر مجلس میں دیکھا کہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں، حسن بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں نے دیکھا اتنی بزرگ ہستیاں وہاں بیٹھی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں جوتیوں کے پاس بیٹھا. یہاں مجلس نہیں ہے. یہ مجلس وہ ہے کہ جس میں ائمہ طاہرین تشریف لے کر آتے ہیں، جس میں انبیاء تشریف لے کر آتے ہیں. اور یہ جو آپ کے آنسو ہیں نا، اس کی قدر و قیمت بھی جان لیں کہ ظاہر تو چھوٹا سا ایک قطرہ ہے پانی کا، لیکن خدا کی قسم اگر یہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ خاموش ہو. اس کی اتنی قیمت یہ عام نہیں ہے. اس کی قدر جانے. ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ روتے کیوں ہے؟ روتا وہی ہے کہ جس کے ہاں کسی کی موت ہو جاتی ہے، جس کا گھر بار لٹ جاتا ہے وہی روتا ہے. یا دوسرے روتے ہیں؟ دوسرے تو خوشیاں مناتے ہیں. ان کا بگڑا کیا ہے؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑا. بگڑا تو ایسے بیت کا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے پاؤں اٹھ کے آ گئی، پتہ نہیں کس سن میں ان کی ایجاد ہوئی ہے، پتہ نہیں کب کی پیداوار ہے شیعہ. ہم ہیں اہل سنت تو ہم تو بہت پرانے ہیں. نہیں ہے. یہ شیعت کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ رسول ہے. وہ رسول ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے ماننے والے، کیونکہ اس زمانے سے امام کو ایسا موقع ملا تھا کہ انہوں نے فقہ اور دوسری چیزوں کو وسعت عطا کی تھی. ان کو ٹائم ملا تھا کہ انہوں نے مدارس کو قائم کیا تھا، علوم کو قائم کیا تھا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ. ورنہ یہ نہیں کہ ہم فقہ جعفریہ یعنی امام صادق کے زمانے سے شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے. میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. سورہ بینہ جا کر پڑھیے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو صاحب ایمان ہے اور صاحب کردار ہے، اولئک هم خیر البریہ، یہی بہترین مخلوق ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یہ جو خیر البریہ ہے یہ قرآن ہے؟ نہیں. کا توریت ہے؟ کا نہیں. کا زبور ہے؟ کا نہیں. کا قرآن ہے؟ کا نہیں. اتنے میں مولا کائنات تشریف لے کر آئے. جیسے ہی مولا کائنات تشریف لے کر آئے تو پیغمبر نے فرمایا جا خیر البریہ، کہ خیر البریہ آ گیا. خیر البریہ آ گیا. یعنی انت وشیعتک هم الفائزون. اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب و کامران ہیں. تو اس شیعت کی بنیاد رکھنے والے کا نام ہے رسول اکرم. بس جہاں بھی علی کو دیکھتے کہتے جا خیر البریہ، جا خیر البریہ. کہ خیر البریہ آیا، خیر البریہ آیا، یعنی کائنات کی بہترین مخلوق کا نام ہے علی. اور جو علی کے ماننے والے ہیں خود علی بھی، اور علی کے ماننے والے کامیاب و کامران. تو اس کی بنیاد شیعت کی اگر دیکھتی ہے تو دیکھیں گے کس نے لفظ شیعہ علی کے شیعوں کے لیے استعمال کیا. بس جس کی زبان سے پہلا الفاظ شیعت علی کے لیے نکلا تو پیغمبر کی ذات ہے. اب یہ کہیں گے عبداللہ ابن سنا، عبداللہ ابن سبا کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا مجھے تاریخ پورا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ شیعت کی بنیاد اس نے رکھی، لیکن وہ یہودی تھا، اس کا تعلق شیعت سے نہیں ہے. یا امام صادق کے زمانے سے نہیں، امام صادق کے زمانے سے عروج پکڑا. ورنہ یہ شیعت
علی کے شیعہ، علی کے محب، علی کے چاہنے والے پیغمبر کے زمانے سے، پیغمبر نے فرمایا حیثیت کے لیے. اور عزیزان گرامی، جس طریقے سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن اور اہل بیت یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ رہے ہیں. اور یہ ایام ازا وہ ایام ازا ہے کہ جس کے لیے خود قرآن نے بھی ارشاد فرمایا ہے. پہلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. وہ فجر کون سی ہے، وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ قبل فجر، صبح عاشور کی قسم، ولیال عشر، اور محرم الحرام کی 10 راتوں کی قسم. عزیزان گرامی، اس سورہ کو سورہ حسین کہتے ہیں. اس سورہ کو سورہ فجر جا کر پڑھیے، قرآن میں سورہ فجر ہے 3 سپارے میں. اس سورہ فجر کو سورہ حسین کہتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلی آیت کریمہ میں والفجر ولیال عشر، اور آخری آیت میں کسی سورے کے آخری آیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آیت کریمہ ہے کہ جب حسین جنگ کر رہے تھے تو آواز پروردگار آئی کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ آ، وہ تجھ سے راضی بھی ہے اور تو اس سے راضی ہے. اس لیے سورے کو سورہ حسین کہتے ہیں، کیونکہ ایک ظاہری معنی لیا جاتا ہے، ایک باطنی معنی لیا جاتا ہے. اور کئی ایسی صورتیں کہ جن کے 2 3 نام ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ توحید، قل هو اللہ احد. آپ سے کوئی سورہ اخلاص، آپ نے قل هو اللہ احد. یہ کہ سورہ کے کئی نام ہو سکتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی تسلیم کرے یا کوئی تسلیم نہ کرے. وہی تسلیم کرے گا کہ جس کی طہارت ہوگی پاک. جس کی طہارت ہے پاک وہ تو تسلیم کر لے گا، اور جس کی طہارت پاک نہیں ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کیوں؟ اس وجہ سے قرآن ثابت کے لیے ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن ثابت کو کوئی بس نہیں کر سکتا سوائے مطہر لوگوں کے. تو عزیزان گرامی، اسی طریقے سے جو قرآن ناطق ہے اس کا کلمہ بھی علی ولی اللہ وہی پڑھے گا کہ جس کی ہوگی طہارت پاک. طہارت ہوگی پاک، جس کی طہارت ہے نجاست سے، ولی اللہ نہیں پڑھے گا، وہ اعتراض کرے گا. وہ تو یہی کہتا ہے یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے. خود مرد اپنے آپ کو، جیسا میں ہوں نا، گناہوں سے مبتلا انسان، گناہوں میں گرا ہوا انسان، آج ایک ہوں کل اور ہوں، آج ایک بات کہہ دی کر اپنی زبان سے پھر گیا. آج آپ کے سامنے السلام علیکم بڑی عزت احترام میں پیچھے چلے گا ہوئی کیا اللہ صاحب آئے تھے نو اور نو 10 باتیں ظاہر تعریف، لیکن پیچھے برائیاں. ابھی تو رسول کو خطرہ، توجہ خطرہ، رسول کو خطرہ کافروں سے نہیں تھا، رسول کو خطرہ یہودیوں سے نہیں تھا. یہود رسول کو خطرہ یہودیوں سے نہیں تھا، کافروں سے نہیں تھا، مشرکوں سے نہیں تھا. اگر رسول کو خطرہ تھا تو منافقوں سے تھا. رسول کو خطرہ کافروں سے نہیں تھا، نہ یہودیوں سے تھا، نہ مشرکوں سے تھا. وہ تو رسول کو خطرہ ان لوگوں سے تھا جس میں منافقت پائی جاتی ہے. اور ابھی تو یہ منافق کافر سے بدتر ہے، یہ منافق کافروں سے بدتر ہے. کیوں؟ ان المنافقین، یہ منافق جو لوگ ہیں نا، ان کا ٹھکانہ جہنم کا بدترین درجہ، جہنم میں جو نچلا درجہ ہے نا وہ منافقوں کے لیے. لیکن آپ دکھائیے قرآن میں مجھے مشرکوں کے لیے نہیں کہا گیا، نہ کافروں کے لیے کہا گیا، یہ منافق کے لیے کہا گیا. منافق ہوتا یہی ہے کہ ابھی کچھ بعد میں کچھ، ابھی بخن بخن رسول کے بعد
یاد ہی نہیں رہا. یعنی اس طریقے سے منافقت کہ سامنے تعریفات لیکن پیٹھ پیچھے برائی. اور عزیزو یاد رکھو کہ اگر منافقت پائی جاتی تو نقصان کس کا؟ میرا تو کوئی نقصان نہیں. مثلا آپ میری تعریف کریں، ریاض بھائی میری آج تعریف کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ وہ